یہ میں نے بتایا بہت وقت لگتا ہے مزاج بنانے میں. یہ آج تربیت کا یہ عنوان یہی ہے، کہنا ماننے کی عادت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اتنی یہ عادت ڈال دی تھی، کہنا ماننے کی عادت، کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہہ دی، وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر ڈالا. مزاج بنایا، پھر وہ ایک اسلامی ریاست بنی، مضبوط ترین ریاست بنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ سے فرما دیتے اچھا بھئی یہ صحابہ جو ہیں وہ جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں، فلاں جگہ جا کے مقابلہ کرنا ہے، اسلحہ لیں روانہ ہو جائیں. صحابہ روانہ ہو جاتے، بیسیوں کاموں کو چھوڑ کے روانہ ہو گئے. اور اگر اپنی عقل سے یہ سوچا کہ نہیں یہ کام اچھا ہے میں یہ کام کر لوں، وہ کام بعد میں کر لوں گا، چلو کوئی نہیں. اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں. طلباء اور طالبات نے اور اساتذہ نے، معلمین معلمات نے، سب نے اس واقعے کو سمجھنا ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب بچوں غور سے سننی ہے بات، یہ واقعہ ہے اور جامع ترمذی حدیث کی کتاب میں یہ پورا واقعہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابہ کی ایک جماعت بنائی اور ان کو کہا کہ آج آپ صبح روانہ ہو جائیں اور فلاں جگہ جا کر پہنچ جائیں. صحابہ کی ایک جماعت کو بھیج دیے کہ آپ یہ چند افراد ہیں، آپ یہ فلاں جگہ پہنچ جائیں. سارے صحابہ کہنا مان کے چلے گئے جیسے مزاج بنایا تھا. لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود بتاتے ہیں، کہنے لگے کہ میں رک گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے وہ جگہ جہاں جانا ہے نا میں پہنچ جاؤں گا، لیکن آج جمعے کا دن ہے. جمعہ تھا، آج جمعے کا دن ہے، مدینہ منورہ میں تھے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج جمعے کا دن ہے، میں جمعے کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھ لوں گا. دیکھو نا کتنا ثواب کی بات ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، جمعے کی نماز پڑھنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا، کتنے نیک کام ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں جمعے کی نماز پڑھ لوں، پھر میں چلا جاؤں گا، جا کے ان ساتھیوں سے مل لوں گا، مجھے وہ جگہ پتہ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جمعے کی نماز پڑھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ یہاں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عبداللہ ابن رواحہ، اے عبداللہ ابن رواحہ آپ نہیں گئے؟ آپ نہیں گئے وہ ساتھیوں کے ساتھ؟ میں نے آپ کو بھی کہا تھا جانے کو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ جگہ معلوم تھی جہاں جانا ہے، میں نے سوچا کہ میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں مسجد نبوی میں، جمعے کی نماز نہ رہ جائے، پھر میں جا کر ان سے مل لوں گا، جا کر ابھی جاؤں گا پہنچ جاؤں گا وہاں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آگے غور سے سننے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، اگر تم زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اگر سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی ان صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو میرا کہنا مان کر وہاں چلے گئے۔ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب دیکھو کہ مسجد نبی میں نماز پڑھنا کتنا اونچا کام ہے، جمعے کی نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا نیکی کا کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص وجہ سے اس جماعت کو صبح صبح بھیجا تھا نا، کوئی وجہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ جمعے کا دن ہے، آج جمعے کی نماز بھی ہے اور میں ان کو بھیج رہا ہوں اتنی دور۔ تو ایک صحابی نے اپنی سوچ سے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں کوئی بات نہیں، جا کر ان سے مل لوں گا، پہنچ جاؤں گا میں جمعہ پڑھ کے بھی، نافرمانی نہیں کی۔ لیکن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس وقت نہیں گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سنا دیا کہ اب تم جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی تم اس مقام تک نہیں پہنچو گے جس مقام تک میرے وہ صحابہ جو میرا کہنا مان کے چلے گئے۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اگر ماں باپ کوئی بات کہیں تو ان کے کہنے کے مطابق عمل کیجیے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہوں کوئی شرعی حکم ٹوٹ جائے گا، آپ کی نماز رہ جائے گی، آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، پھر ٹھیک ہے، آپ ماں باپ کو کہہ دیجئے، جو بڑا جو کام کہہ رہا ہے اس کو کہہ دیجئے کہ میں ذرا یہ والا کام اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں، پھر اس کے بعد آپ کے حکم کو مان لوں گا۔ پھر اگر وہ کوئی بات کہیں تو دیکھ لیں کہ عمل کرنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ تو آج کی تربیت نشست کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک کامیاب انسان کی نشانی یہ ہے، ایک اچھے انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ پوری زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی بات مان کر چلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات مان کر چلتا ہے، اور جو آپ میں سے ذمہ دار بنا دیے جائیں، جیسے استاد، جیسے ماں باپ، جیسے آپ کے ادارے کا سربراہ یا آپ کے ڈپارٹمنٹ شعبے کا سربراہ، اس کی بات مان کر چلنا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا اصول سکھایا ہے۔ کہنا مان کر چلنا، کہنا ماننے کی عادت ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی اس آیت پر، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب سے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اب تک ہم نے زندگی میں اگر کوئی اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کوتاہی ہو گئی، اپنے ذمہ دار یا ماں باپ کے کہنے میں کوتاہی ہو گئی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی کے اندر یا اللہ ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے، اور ایک اچھا انسان بننے کی جتنی خصوصیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، یا اللہ ان سب خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خاص طور پر دعا کیجیے گا کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا کہنا مان کر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اور یا اللہ ہم سب کو معاشرے کا ایک مفید انسان بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ خاص طور پر دعا کیجیے گا حضرت میاں صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرما دے، اور جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور یا اللہ جتنے بچے اور بچیاں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما دے، ان کو علم نافع عطا فرما دے، اور یا اللہ ان کی جو منزلیں ہیں امتحانات ہیں ان سب میں ان کو کامیابی نصیب فرما دے، اور یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنے بچے اور بچیاں یہاں پڑھتے ہیں، جتنے اساتذہ معلمین معلمات یہاں پڑھاتے ہیں یا اللہ سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔